حضرت سلیمان علیہ السلام اور قصہ بلقیس بڑا انٹرسٹڈ قصہ ہے دوستو، میں آپ کے سامنے مختصر بیان کر رہا ہوں۔ سلیمان ابن داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور بنی اسرائیل کی ایک یونیک پرسنالٹی تھی۔ آپ کے دور کے اندر ٹیمپل آف سلیمان، ہیکل سلیمان یا ایلیا تعمیر کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی کمالات سے نوازا تھا۔ نہ تو آپ سے پہلے ایسا کوئی بادشاہ ہوا، نہ آپ کے بعد ایسا کوئی بادشاہ ہوگا، جن کے لیے اللہ نے ہوائیں بھی مسخر کر دی تھی، جانوروں کے اوپر بھی آپ کو کنٹرول تھا، آپ کو پانی کے اوپر بھی کنٹرول تھا، آپ کو جنات کے اوپر بھی کنٹرول تھا، دنیا کی ہر چیز آپ کے تابع دار بن گئی تھی، یہاں تک کہ آپ ہر ایک کی لینگویج، ہر ایک کی لسانیات، ہر ایک کی زبان کو بھی آپ سمجھ جاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہیکل سلیمانی تعمیر کیا تھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا تھا تو اس کے 35 سال کے بعد وہ ہیکل سلیمانی تو ختم ہو گیا تھا۔ اس کے اندر ویلنگ وال ایک دیوار ہے، وہ ابھی بھی موجود ہے، جس کے سامنے یہودی جا کر تورات کو تلاوت کرتے ہیں، ان سے منتیں مانگتے ہیں، ان کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی ایک باسعادت بابرکت ایک دیوار ہے، وہ آج بھی موجود ہے۔ اور ان کا تابوت سکینہ جس کا وہ کلیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بیت المقدس کے اندر جو مسجد ہے، اسی کے نیچے وہ مدفون ہے۔ بہرحال تابوت سکینہ ایک مستقل ایک ٹاپک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہی دی تھی۔ آپ کے قصے بہت بڑے عجیب و غریب ہیں۔ ہوائیں آپ کے فرمان بردار تھی، آپ کے تخت کو لے کر ہوا اڑتی تھی، جو 1 مہینے کا سفر ہوا کرتا تھا وہ گھنٹوں میں طے ہو پا جاتا تھا، کیونکہ ہوا آپ کے تخت کو لے کے اڑا کرتی تھی۔ جنات آپ کے تابع دار تھے۔ اس طریقے سے پرندوں کی بھاشا آپ سمجھ سکتے تھے، یہاں تک کہ چونٹی کی بھاشا بھی آپ سمجھ جاتے تھے۔ ایک بار کا قصہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا تو چونٹیوں کے سردار نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، آپ اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہنسنے لگے، یعنی چونٹی کی بھاشا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طریقے کی صلاحیت عطا کی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے۔ تمام پرندے جو ہیں وہ سمجھو حضرت سلیمان کے لیے ایئر فورس کا کام کرتے تھے، تو ہدہد نظر نہیں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو غصہ آ گیا کہ اگر مجھے ہدہد نظر آ گیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اگر اس نے اپنا صحیح جسٹیفیکشن نہیں بتایا، صحیح آپ کا جائز انہوں نے اپنا لیگل مجبوری نہیں بتائی، تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اتنے میں ہدہد آ جاتا ہے۔ ہدہد آ کے عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی، میں ایک ایسی جگہ سے آ رہا ہوں جہاں پہ ایک عورت حکومت کرتی ہے، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری دنیا کے اوپر حکومت تھی۔ آپ یروشلم میں رہتے تھے، لیکن آپ کی حکومت سارے ورلڈ میں آپ کی حکومت تھی، ساری مخلوقات آپ کے تابع تھی۔ لیکن ہدہد نے آ کے ایک نئی بات بتائی کہ ایک عورت ہے جو حکومت کر رہی ہے، اور ہدہد کی تقریر سنیے، کتنا مواحد نظر آ رہا ہے کہ وہ شرک کے کام کر رہی ہے، وہ اللہ کے نافرمانی کے کام کر رہے ہیں، وہاں پہ شرکیہ کام ہوتے ہیں۔ اس طریقے کی ہدہد جب بات کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، تو حضرت سلیمان علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یہ خط میں لکھ رہا ہوں، یہ آپ جا کے بلقیس کو دے دینا۔ وہ خط کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ قرآن کے اندر سورہ سبا اور سورہ نمل کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے، آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ خط جب ہدہد لے کر جاتا ہے اور جا کے لینڈنگ کرتا ہے اس کے بلڈنگ کے اندر، اس کو خط دیتا ہے،
بلقیس کو، تو بلقیس پڑھ کر سمجھ جاتی ہے یہ کسی معمولی آدمی کا خط نہیں ہے۔ پھر بھی اپنے مشیروں سے، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتی ہے کہ اس طریقے کا کوئی خط آیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ظاہر بات ہے جو اس کے مشیر ہوتے ہیں، وزراء ہوتے ہیں، ان کو تو ہمیشہ اپنی طاقت کے اوپر گھمنڈ ہوتا ہے، بادشاہی کے اوپر غرور ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کا مقابلہ کر لیں گے، لیکن ہم اس کے سامنے حاضر نہیں ہوں گے، ہم سلنڈر نہیں بنیں گے ان کے سامنے۔ بہرحال اتنے میں وہ مشورہ کرتے ہیں، تو جو ڈرائیورنگ سیٹ کے اوپر ہوتا ہے نا، ان کو تو ہر بات سوچنی ہوتی ہے، جن کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے ان کو ہر اینگل سے اس کی وہ سرچ کرتا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ دیکھو میری یہ رائے ہے کہ ہم کچھ تحفے دیتے ہیں، اگر وہ قبول کر لیتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ وہ لالچی ہے، وہ ہم سے ٹیکس لینا چاہتا ہے، ہم سے کچھ جزیہ لینا چاہتا ہے، اور اگر وہ ہمارے تحفے قبول نہیں کریں گے تو سمجھو کہ کوئی اللہ کی ایسی پرسنالٹیز ہے، ایسی شخصیت ہے جو وہ لالچی نہیں ہے، پھر تو ہمیں کوئی دوسرا قدم اٹھانا پڑے گا۔ تو وہ تحفے بھیجتی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ تحفے آتے ہیں، وہ گفٹ آتی ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اللہ نے مجھ کو خوب نواز رکھا ہے، مجھے ان تحفوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلقیس کو کہو کہ وہ حاضر ہو۔ اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مشیروں سے رائے کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں سے رائے کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو بلقیس کو جلدی میرے دربار میں حاضر کر دے، لے کے آ جائے۔ تو اس میں سے ایک جن کھڑا ہوتا ہے جو بہت ہی طاقتور جن ہوتا ہے۔ اب بلقیس کا تخت کتنا تھا؟ بلقیس کا تخت جو تھا 50 میٹر چوڑا، 100 میٹر لمبا تھا ایک روایت کے مطابق، اور پتھر کا تھا۔ اور بلقیس جو ہے وہ یمن میں رہا کرتی تھی، اور وہ یروشلم میں حضرت سلیمان علیہ السلام رہتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کوئی ہے ایسا شخص جو ان کے تخت کو یہاں پہ حاضر کر دے۔ تو ایک جن اٹھا جو دیو تھا، اس نے کہا کہ میں بلقیس کے تخت کو آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک، اور کوئی آدمی ہے؟ تو اس میں سے ایک آدمی نے کہا جس کے وہ قرآن کے راہ کہ وہ کتابی تھا، جن کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ حضرت آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں اس کو حاضر کر سکتا ہوں۔ اور واقعی انہوں نے وہی کام کیا، آنکھ جھپکنے سے پہلے بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آ گئی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسا محل تعمیر کر رکھا تھا، ایسا ٹیمپل آپ کا ایسا تھا کہ اس کے اندر شیشہ بچھایا گیا تھا، اور بلقیس کے تخت کو تھوڑی دیر کے لیے اس کو مشق کر دیا، اس کی شکل صورت تھوڑی الگ کر دیا، اور کہا کہ آپ کا تخت یہ تو نہیں ہے؟ بلقیس نے کہا کہ ہاں یہی تخت ہے، کیونکہ اس کا حافظہ تو قوی تھا، انہوں نے کہا کہ ہاں میرا تخت بھی یہی ہے۔ پھر جب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے اندر انٹر ہونے کے لیے داخل ہوئی، تو انہوں نے اپنے کپڑے کو تھوڑا اوپر کر لیا کہ وہاں شیشہ بچھایا ہوا تھا، ایسا محل تعمیر تھا، ایسی اس کی سجاوٹ اور ایسی اس کی نقاشی کی گئی تھی کہ سمجھو کہ وہ سمندر ہے۔ تو انہوں نے اپنا کپڑا اونچا کیا بلقیس نے، اور بلقیس پھر کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ بہرحال دوستو یہ قصے بہت لمبے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ وہ شخص کون تھا؟ اس کا نام ہے آصف بن برخیا، یہ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے، ویسے قرآن کے اندر تو ان کا نام ذکر نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ تو دوستو نہ تو وہ کوئی بزرگ ہے نہ کوئی ولی ہے، بلکہ ان کو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس کتاب کا علم تھا، اور کتاب کا علم تو نبیوں کو دیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس زمانے کا کوئی نبی رہا ہو، یا روح القدس کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی جبرائیل کے ذریعے سے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی فرشتہ ہو، کیونکہ اتنے بڑے تخت، اتنے بڑے پتھر، جو ان کا تخت جو تھا وہ پتھر کے اوپر تھا،
اور وہ کتنا بڑا تھا، 50 میٹر تو چوڑا اور 100 میٹر لمبا، وہ بھی پتھر، اور وہ بھی کتنا دور، کئی ہزار کلومیٹر، 2000 کلومیٹر کی دوری، اور اس کو پلک جھپکنے میں لے کے آنا۔ یہ اللہ رب العزت جن کو طاقت بخشتا ہے ان کی مطلب سمجھو کہ یہ طاقت ہو سکتی ہے، باقی عام انسان کے تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جب بلقیس حضرت سلیمان کے دربار میں داخل ہوتی ہے تو کہتی ہے کہ بے شک یا اللہ تیرا ہی یہ فضل ہے، تیرا ہی یہ کرم ہے، تیری ہی یہ شان ہے۔ تو سب کے گھمنڈ ٹوٹ جاتے ہیں جب ان کے توحید سمجھ میں آتی ہے، اللہ کی وحدانیت جس کے سمجھ میں آ جاتی ہے تو ان کے سارے غرور، ان کے سارے گھمنڈ، ان کے سارے تکبر ٹوٹ جاتے ہیں۔ دوستو، میں نے آپ کو مختصر قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بتایا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان سے ایک سبق حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، دین برحق کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔